Last time on آخری معجزہ. یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی، تھوڑے سے دن رہ لیں گے، ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار، چلے گا، اتنا بھی ہمیشہ کے لیے. لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، اتنا تو ہے نا کم از کم. قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن ہو گئے یا 6 دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا. تم اس کا 1 سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. یا سلام. Okay, now the positive. What the scary tab. We need to get positive again. Allah ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 2 الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی اور مولا. قریب المعنی الفاظ ہیں، ولی اور مولا. ان کا فرق سمجھ لیں تھوڑا سا، لغوی اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. ولی کو کہتے ہیں اسم صفہ، مولا کو کہیں گے اسم مبالغہ. مختلف الفاظ ہیں. ولی کے معنی ہیں، دونوں کے معنی میں جو مشترک وہ یہ ہے، دوست کا معنی تو اس میں ہے، لیکن دوست کے لیے عربی میں صدیق، رفیق، حمیم، مختلف الفاظ ہیں. خلیل، ولی بھی، رفیق بھی. جی، تو ولی کا معنی ہوتا ہے ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، جو آپ کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو، جو آپ کی فکر کرتا ہو آپ کی حفاظت کے معاملے میں، اس کو کہیں گے ولی. کیونکہ یہ صفت ہے تو اس میں اس کا پوٹینشل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر حفاظت کی نیت کا مادہ ہے، وہ چاہتا ہے کرنا آپ کی، اس کے اندر یہ جذبہ ہے، وہ ہوگا آپ کا ولی. جیسے شریعت میں بھی ہم والدین کو یا لڑکی کے باپ کو، اس کے گھرانے کو اس کے اولیاء کہتے ہیں. وہ کیسے اس کے اولیاء ہیں؟ وہ اس کی ہر وقت حفاظت نہیں کر رہے، لیکن حفاظت کرنے کو ہمیشہ تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گئے اس کے ولی. دوسرا لفظ کیا ہے؟ مولا. مولا ہوتا ہے جو نہ صرف یہ نیت رکھتا ہو بلکہ حفاظت کر رہا ہو. ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا معاملہ سنبھالے ہوئے ہے اسی وقت، اس کو اس وقت ولی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مولا. قرآن نے اس آیت میں اہل ایمان کے ولی اور کفار کے ولی کا ذکر کیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ان کا وہ ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں میں سے نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت، یعنی بغاوت کرنے والی فورسز، الطاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو یہاں پر ذکر کیا کہ ہمارے بھی ولی ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ. اور کفار کے بھی ولی ہیں، وہ کون ہیں؟ طاغوت. دونوں کے ولی ہوئے. ایک اور جگہ چلتے ہیں، سورۃ محمد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. عجیب. وہاں کہتے ہیں یہ سب اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کا مولا ہے، اور کافرین ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی مولا. سورہ بقرہ میں دونوں کا ولی تو ہے، سورہ محمد میں مولا صرف ایک کا ہے، دوسرے کا مولا نہیں ہے.
ولی اور مولا کا کیا فرق بتایا تھا میں نے؟ ایک ہے جو آپ کی حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نیت رکھتا ہے، اس کے اندر امکان ہے. دوسرا ہے جو واقعتاً آپ کی حفاظت کر رہا ہے. ان کے طاغوت ان کی حفاظت کرنے کی نیت تو رکھتے ہیں، ولی تو وہ ہیں، لیکن جب حفاظت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ولی سے نکل کر ان کو کیا بننا پڑتا ہے؟ مولا. وہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یا سلام. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یہاں پر اور بہت پیاری نازک باتیں ہیں. ایک تو ہے دو کے درمیان رشتہ ہے. ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ اور ایک طرف ہے ہم. رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان، اور رشتے کا نام کیا ہے؟ ولایت. اللہ ولی الذین آمنوا. تو پہلے اللہ تعالیٰ، پھر رشتے کا لفظ کیا ہے؟ ولی، ولایت، اور پھر ہم. اگر میں کہوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تو ان کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے، لیکن اس رشتے میں اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ٹیچر کا. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں والدین اور بچے، اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ والدین کا. اگر میں کہوں آجر اور ملازم، اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ آجر کا. اگر میں کہوں بادشاہ اور سلطنت، اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ بادشاہ کا. یعنی جس کا مقام اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا. اب دوسری طرف آئیے، کہتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جو بھی ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ جو ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے. تو جس کا درجہ اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے ہوا کہ نہیں؟ یہاں پر کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی ہیں طاغوت. طاغوت کا ذکر شروع میں کیا آخر میں؟ جب اللہ کی بات ہو رہی تھی تو اللہ، کیونکہ اعلیٰ درجے کے اس رشتے میں اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کا ذکر پہلے. اس رشتے میں طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے. اصلاً طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے، تو توقع کیا تھی کہ طاغوت کو بھی پہلے ذکر کرتے. وَالطَّاغُوتُ أَوْلِيَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا. طاغوت ہیں جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں اہل کفر کے. لیکن ترتیب بدل دی گئی. ترتیب کی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یاد رکھنا، جملے میں جس مقام پر میرے رب کا ذکر کیا وہاں ان کے ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ اس کے مستحق نہیں ہے، یہ آخر میں جائیں، یہ ڈیلیگیٹ ہو گئے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. دور جاؤ تو بعدا للقوم الظالمین. سبحان اللہ. پھر اس آیت کے اندر الظلمات اور النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا رہتا ہے انہیں اندھیروں میں سے نور کی طرف. نور واحد ہے اور اندھیرے جمع ہے. نور واحد، اندھیرے جمع. نور جیسے اگر میں اس لائٹ کے قریب کھڑا ہوں نا تو میرے اوپر زیادہ لائٹ ہے، میں اس سے دور چلا جاتا جاؤں تو لائٹ کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے، اور اندھیرے کا جو غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہر قدم پہ ایک درجہ ہے ظلمات کا، اندھیروں کا. ایک ہلکا اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا. ہر قدم سے اندھیرے میں اضافہ. نور ایک ہی ہے لیکن اندھیروں کی رینج مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جو بہت دور ہے نور سے، کوئی قریب ہے تھوڑا نور سے، کوئی تھوڑا اور دور ہے، کوئی بہت زیادہ دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اس کے اندر ایمان ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ نور کی طرف لیتا آئے گا. ایک ایک قدم، ایک ایک قدم، ایک ایک قدم. یخرجہم من الظلمات الی النور. نور اصل میں وہ اس کا ڈیسٹینیشن ہے، اس کی منزل ہے. الہ سے مراد ہے کہ کوئی پہلے 2 میل کے فاصلے پہ تھا، اب وہ 1.5 میل کے فاصلے پہ ہو گیا. کوئی 1 میل کے فاصلے پہ تھا، وہ آدھے میل کے فاصلے پہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قریب لاتا چلا جا رہا ہے. اور اس بات میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہی مقام پر نہیں کھڑا ہوا. آپ کون سے اندھیرے میں تھے اور اس اندھیرے سے لا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں لے آیا؟
کوئی اور کسی اور اندھیرے میں تھا، اس کو وہاں سے نکال کے وہ کہاں لے آیا. یعنی ظلمات اور اندھیرے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو ہم جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا وہ اچھا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا وہ کون سے اندھیرے میں تھا اور اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ کہاں سے لایا ہے، اور آپ کہاں پر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر کہاں پر لایا ہے. تو اسی لیے ہمیں دوسرے سے تقابل کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کاش کے ہم ایسے ہوتے، کاش کے ہم ویسے ہوتے. آپ کا اپنا سفر ہے، کسی اور کا اپنا سفر ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. پھر یہ عجیب بات، کفار کے بارے میں کہا ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن کفار کہاں ہوئے نور میں؟ کفار کے بارے میں کہا ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں تعالیٰ نے بڑی گہری بات بتا دی، ہر انسان کی اصل نور ہے، ہر انسان کی اصل. کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر نیا پیدا ہوا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. قرآن نے کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. اور اللہ خود کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو کفار بھی اصل میں نور میں تھے، اصل انسان کی نور میں ہے، اور طاغوت اس کو نور سے دور لیتی چلی جاتی ہے. کیونکہ آپ سوچتے ہیں کفار تو آپ سمجھتے ہیں شروع سے ہی اندھیرے میں. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو شروع سے اندھیرے میں نہیں ڈالا، انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا. سبحان اللہ. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اوکے، اور کبھی مجھے لحاظ رکھنا پڑے گا. اوکے صحیح ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. تقریباً ایک ہی آیات. عربی نہ بھی آتی ہو آپ کو تو آپ کو لگے گا کہ تقریباً ایک ہی آیات ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے فرق بھی ہیں. پہلے آیت کا اجمالی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قولو، تم سب کہو. قولو سے مراد ہے تم سب کہو. دوسری آیت میں ہے قل، تم کہو، ایک سے کہا ہے. قولو سے مراد سب کہو، قل سے مراد کیا ہے؟ ایک، تم کہو. یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں. آمنا باللہ دونوں میں ہے. آمنا باللہ وما انزل، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا، وہ دونوں میں ایک ہی ہے. لیکن ایک میں ہے الینا، ایک میں ہے علینا. فرق نظر آ رہا ہے؟ الینا جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، علینا جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا. تو فرق پہلا ہے ہماری طرف اور ہمارے اوپر. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر آگے چلتے ہیں. وما انزل الی ابراہیم وما انزل علی، پھر دوبارہ ہماری جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم کے اوپر نازل کیا گیا. اس کے بعد و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اسباط کہتے ہیں فیملیز کو، بڑے بڑے قبیلوں کو. تو ان کی فیملیز اور ان کے مزید جنریشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، دونوں میں ایک ہی طرح ہے. پھر کہا وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو. لیکن دوسری آیت میں یہ نہیں کہا وما اوتی النبیون، صرف کہا والنبیون، وما اوتیا نکال دیا. نظر آ رہا ہے؟ پھر کہا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، وہاں بھی برابر وہی بات کی، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ایک ہی بات کی دوبارہ. تو کچھ باریک سے فرق ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھ لیں. ایک کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے، پہلی آیت کا. دوسری کا تعلق ہے سورۃ آل عمران سے. سورۃ البقرہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مضمون بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں. سورۃ آل عمران کے پہلے حصے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عیسائیوں سے مخاطب ہے. تو بقرہ میں یہود اور آل عمران میں نصارہ. یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے. یہود کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ سمجھتے تھے،
اور اس وجہ سے ان کو اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو کس کی طرف آئے گا؟ ہماری طرف آئے گا. ان سے کہا اور وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایک چنی ہوئی قوم، تو ان کو نبی کا انکار کم. وہ کہتے ہیں کہ نبی کا انکار انفرادی انکار نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط قوم میں ہیں. اگر ہماری قوم میں ہوتے تو ہم مان لیتے، کیونکہ ان کا مسئلہ قومیت سے ہے اور اپنے خاص ہونے سے ہے. تو شروع میں ہی ان سے کہا تم سب قوم ہونے کے ناطے ان سے کہو تم اب چنی ہوئی قوم ہو، اور اب ان کو قوم ہونے کے ناطے قولو، قل نہیں قولو. اور پھر ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہی کس کی طرف آنی چاہیے؟ ہماری طرف. تو کہا ان سب سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آگے یہاں تک کا فرق اب اگلی آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے آل عمران میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے. عیسائیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چنی ہوئی قوم ہے، ان میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں عیسائیت تمام انسانیت کے لیے. یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بہت بنیادی فرق ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا امتیاز والا فرق یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم نہیں سمجھتا. عیسائیت کی پورے فلسفے کا ایک ہی مرکزی مضمون ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہے، اور ان کی اتنی شان بڑھا دی کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کی وجہ سے پچھلے تمام انبیاء کی وہی ضائع، جو شریعت آئی وہ ضائع. اور یہاں تک کہ ان کے فلاسفہ، ان کے متکلمین کو تو اتنی بحث بھی کرنی پڑی کہ اگر عیسیٰ کے ذریعے سے ہی جنت میں جانا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ کے ذریعے سے جانا ہے جنت میں، انہی کی شفاعت سے جائیں گے. تو سوال پیدا ہوا کہ جو بائبل میں ابراہیم کا ذکر ہے اور نوح کا ذکر ہے اور یوسف کا ذکر ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو عیسیٰ کے ذریعے تھوڑی جا رہے ہیں. تو انہوں نے سینٹ آگسٹین اور اوروں نے عقائد بنانے پڑے کہ نہیں جی، قیامت کے دن وہاں پر ایک لابی ہوگی، اس کا نام ہے پرگیٹوری، ویٹنگ روم ہے. وہ یہ سارے انبیاء اچھے لوگ وہاں انتظار کریں گے، پھر وہاں جیزس آئیں گے اور پھر وہ ان کے تھرو جائیں گے. تو ان کو ایک نیا عقیدہ بنانا پڑا. اس کو نہیں چھوڑنا کہ عیسیٰ کے ذریعے بچاؤ ہوگا. بائبل میں اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا کہ عیسیٰ کے ذریعے سے ہی بچاؤ ہوگا. تو ان کو ایک پورا نیا عقیدہ گھڑنا پڑا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے ہوئے ہیں. اب وہ ایسے پکڑے ہوئے ہیں کہ بائبل کے انبیاء کو بھی ان کو نظر نہیں آتے. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی، کیونکہ ان کا مسئلہ انفرادی ہے، ایک فرد سے تعلق ہے، تو رسول کی انفرادی حیثیت سے کہا گیا قل، آپ کہیے ان سے، آپ کہیے ان سے. دوسری چیز جو عیسائیت کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا تاکہ تمام انسانیت کے گناہوں کی قیمت اس کا خون ادا کرے. یہ ان کا عقیدہ ہے. انسانیت کے گناہوں کی قیمت کیا ہے؟ خدا کے بیٹے کا خون. اچھا، اس عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمارے سارے گناہ معاف، لیکن عیسیٰ کے آنے سے پہلے اگر انسان نے پاک ہونا تھا نا، تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ تھا اللہ کے احکام کو ماننا. قانون، اللہ کی دی ہوئی شریعت، موسیٰ کو دی ہوئی شریعت، ہفتے کے دن یہ نہیں کرنا، یہ ہے جو کوشر کے احکام، حلال حرام کے احکام جو دیے ہیں، یہ تمام اس کو وہ کہتے ہیں the law، شریعت بیسیکلی. تو انسان کی پاکیزگی کا رستہ کیا تھا؟ شریعت. شریعت پہ عمل کرے گا تو پاک ہوگا. لیکن اب کیونکہ عیسیٰ کا خون آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم سارے کیا ہو گئے؟ پاک تو ہو گئے. اب اس شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس کی ضرورت نہیں رہی. اب اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بمقابل اب عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے. تو اس لیے ہم عیسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. اب وہ تمام احکام جو پہلے تھے وہ اب ضائع ہو چکے ہیں ان کی قربانی کی وجہ سے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اچھا، عربی میں لفظ علا استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے. پھر سے کہتا ہوں، علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے. للہ علی الناس حج البیت، للہ علی الناس
حج البیت، اللہ کی خاطر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ گھر کا حج کریں۔ ذمہ داری کے لفظ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ علی، علیکم انفسکم، تم سب کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ علیکم انفسکم، آج کل بھی عربی میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ان اصلی، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ علی ان اذهب الان، مجھے اب جانا پڑے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ابھی جاؤں، یعنی یجب علی، علی الفعل محذوف، اس کے پیچھے ایک فعل ہے، تو علیہ کے معنی ہے ذمہ داری، کیونکہ عیسائیوں نے کہا کہ اب شریعت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں، الرسول سے کہلواتے ہیں، ان سے کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا۔ اعلیٰ کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ذمہ داری کی طرف، یعنی ہم پر جو ذمہ داری نازل ہوئی، ہم پر جو نازل ہوا ذمہ داری ہونے کے ناطے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر ذمہ داری کی طرح کے طور سے نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، لیکن پھر ایک اور فرق بھی آ گیا، آخر میں کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، تینوں کو اکٹھا، جو موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا اور تمام انبیاء کو دیا گیا، سب کو اکٹھا کر دیا ہے نا۔ لیکن پچھلی آیت میں، یہود والی آیت میں کیا کہا تھا؟ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پھر وما اوتی النبیون، باقیوں کو الگ کر دیا۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بنو اسرائیل کے پہلے شریعت دینے والے نبی کون ہیں؟ موسیٰ، اور آپ کو شاید علم میں ہو شاید نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول ہیں، اور ان کو بھی وہی شریعت دی گئی، نہ صرف ان کو انجیل دی گئی، ان کو تورات دوبارہ دی گئی اور پھر انجیل دی گئی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی موسیٰ پہ تو تورات نازل کی، لیکن تورات میں اتنا بگاڑ لایا جا چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ تورات دی اور پھر انجیل بھی تھی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تو شریعت یعنی جو ان کی خاص خصوصیات ہیں بنی اسرائیل کی، وہ موسیٰ سے شروع ہوتی ہیں اور عیسیٰ پر ختم ہوتی ہیں۔ وہاں ان کی بات ہو رہی تھی ان کے خاص ہونے کی، تو ان کے خواص کو ایک طرح سے پیراگراف کے اندر اور پیرنتھیسس کے اندر ڈال دیا، ادھر سے وما اوتیا، ادھر سے وما اوتیا، اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ کے بعد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، عیسیٰ کے بعد تو کوئی، عیسیٰ الگ باقی سارے الگ، یہی ایمان ہے نا ان کا۔ سارے انبیاء ایک طرف، یہاں تک کہ ساری مخلوق ایک طرف، عیسیٰ ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کلام میں ایسے عیسیٰ کو پیش کیا کہ وہ ایک بہت بڑے تسلسل کا حصہ ہیں، ان کی کوئی خاص تمیز نہیں کی جا سکتی۔ کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، سب کو ملا کے، تمام انبیاء کو ملا کے، کیونکہ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی الگ مقام مت رکھو، وہ بھی اس تسلسل کا حصہ ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی کہا گیا تھا قل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہہ دو میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں رسولوں میں سے، جیسے باقی رسول آئے تھے ویسے ہی میں بھی ہوں۔ ما کنت بدعا من الرسل۔ okay? Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mu'jiza. I think you'll enjoy this one. آپ لوگوں کو جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا۔ جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے، تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں، تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری۔